انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام حیات ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورتوں اور صلاحیتوں سے جس قدر باخبر ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے مقدس ہے، وہ علیم خبیر ہے۔ انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور انسان کا نفع کس چیز کے اندر ہے، نقصان کس چیز کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیے ہوئے۔ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے عطا کیے ہوئے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن کے اندر رہے کہ کتاب اور سنت کے اندر جو احکام آئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے اوپر، کسی نہ کسی مصلحت کے اوپر، کسی نہ کسی مقصد کے اوپر مبنی ہے۔ شریعت کا کوئی حکم مقصدیت سے خالی نہیں، شریعت کا کوئی حکم مصلحت سے عاری نہیں۔ بہرحال کچھ مقاصد جو ہوتے ہیں نا وہ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور وہ پوری شریعت کے لیے یعنی شریعت اسلامی کے لیے اساس اور بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر آپ غور کریں اور گہرائی سے ان کے اوپر آپ تدبر کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جمیع انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں اور تمام مصلحتوں کو یہی جو مقاصد ہیں یہ جامع، یعنی جو مقاصد عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ پوری زندگی کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور پوری شریعت کے لیے وہ اساس کا درجہ رکھتے ہیں اور تمام انسانی ضرورتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے دین کی حفاظت۔ مقاصد شریعت میں پہلا مقصد دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 آنے والی نسل کی حفاظت، نمبر 4 مال کی حفاظت، اور نمبر 5 عقل کی حفاظت۔ اور عقل کی جو حفاظت ہے یہ باقی جو شریعت کے مقاصد ہیں ان کے لیے یہ اساس کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ عقل ہے تو اسی کے ذریعے سے تو آپ باقی معاملات آپ چلا سکیں گے۔ جب آپ کی عقل ہی زائل ہو گئی تو آپ کو کیا پتہ چلے گا دین کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا جان کیا ہوتی ہے، میرے اوپر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، رسول اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، دین میری شریعت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ جو عقل ہے نا تو یہ عقل بنیاد ہے باقی مقاصد شریعت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نشے کو اور یہ ساری جو چیزیں شراب وغیرہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ یہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے نا، اور عقل کو زائل کر دیتی ہیں اور عقل کو مسلوب کر دیتی ہے۔ تو باقی تو پھر سارے احکام بندے سے اٹھ جاتے ہیں جس وقت وہ عقل ہی چلی جاتی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو بھی بہتر کام کرتا ہے وہ اسی دائرے کے اندر آتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر آپ جو بھی بہتر کام کریں گے نا وہ اسی دائرے کے اندر آتے ہیں۔ یعنی مقاصد شریعت یہ جو 5 میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، بس ساری زندگی کے جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے بہتری کے لیے وہ اسی کے دائرے کے اندر آئے گی۔ اس لیے جو اسلامی قانون کے ماہرین تھے جن کو آپ فقہاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، تو انہوں نے اس مقاصد خمسہ کو شریعت کے احکام کی اصل قرار دیا ہے۔ پھر اگر غور کیا جائے تو ہر حکم کے ساتھ جزئی مقاصد اور مصالح بھی وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھتی ہے۔ اسی سے روزہ جو ہوتا ہے اس سے انسان کی جو شہوانی قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، یعنی ضبط نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اسلامی معیشت کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ دولت ایک جگہ کے اوپر چاند ہاتھوں کے اندر نہیں آتی بلکہ وہ گردش کرتی رہتی ہے جو مقصد ہے۔ اسی طریقے سے نکاح جو ہے یہ قلب کی حفاظت کرتا ہے، نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو پاک دامن بناتا ہے۔ تجارت آپ کرتے ہیں تو یہ ضروریات زندگی آپ کو مہیا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے سود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے منع کی ہے کہ اس سے جو مسکین لوگ ہیں، معاشرے کے اندر گرے پڑے جو لوگ ہیں تو ان کا جو استحصال ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے برائی جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے، گندے قسم کے جو امراض ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ پھر یہ جو برائی ہوتی ہے، برائی کی جاتی ہے، انسان برائی کے مرکز کے اوپر جاتا ہے، پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اب ایک خاتون ہے، عورت ہے، اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے، پھر دوسرا اسی کے ساتھ پاس آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، تو یہ پھر اب میں وہ دوسرے معاملات کی طرف نہیں جاتا، یہ پھر مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ تو یہی حال دوسرے احکام کا ہے۔
فقہا نے اجتہاد اور استنباط میں ان بنیادی اور جزوی مقاصد اور مصالح کو خاص طور کے اوپر پیش نظر رکھا ہے۔ یعنی آپ کے جو فقہا استنباط کرتے ہیں نا، تو وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، مقاصد شریعت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور مقاصد شریعت میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر 5 ہیں۔ پھر ان مقاصد کے دائرے میں جو احکام آتے ہیں وہ ضرورت اور اہمیت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بغیر ان مقاصد کا مقاصد شریعت کا اصول ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض احکام اہمیت کے اعتبار سے تھوڑا کم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی اجازت نہ ہو تو بندہ پھر مشقت اور دشواری کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ امور جو ہوتے ہیں نا، وہ ان دونوں سے بھی کم اہمیت کے عامل ہوتے ہیں، یعنی وہ سہولت کے لیے ہوتے ہیں، کمال کے لیے ہوتے ہیں یا سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے جو احکام ہوتے ہیں نا، کہ جو ہر صورت کے اندر لازمی ہوتے ہیں اور ان کے بغیر مقاصد شریعت کو حاصل نہیں کیا جاتا، ان کو کہتے ہیں ضرورت۔ اور دوسرا قسم کے احکام وہ ہوتے ہیں جن کی اجازت نہ ہو تو بندہ دشواری کے اندر پڑ جائے، ان کو کہتے ہیں حاجت۔ اور تیسرے قسم کے جو احکام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے کمال حاصل ہوتا ہے یا سہولت حاصل ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں تحسین۔ تو دین جو ہے نا، دین جان و مال، نسل و عقل کی حفاظت احکام شریعت کے مقاصد ہیں۔ دین کی حفاظت، جان اور مال کی حفاظت، نسل اور عقل کی حفاظت، ٹھیک ہے، یہ احکام شریعت کے کیا ہیں؟ مقاصد ہیں۔ ان کو آپ مقاصد شریعت کہہ سکتے ہیں۔ اور ضرورت اور حاجت اور تحسین جو ہے نا، یہ ان کے مدارج ہیں۔ احکام شریعت کے مدارج کیا ہیں؟ ضرورت، حاجت اور تحسین۔ یہ آپ نے سمجھ لیا نا اس بات کو۔ تو ان مقاصد اور مدارج کا فہم حاصل کرنا، یہ تفقہ فی الدین کے لیے روح اور اساس کا درجہ رکھتا ہے، بنیاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو پیش نظر، یعنی مقاصد شریعت کو اور مدارج مقاصد، یعنی جو مقاصد شریعت ہیں نا، پھر ان کے جو مدارج ہیں، اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے اور کوئی رائے قائم کی جائے تو وہ رائے کیا ہوگی؟ وہ ویسے اوٹ پٹانگ باتیں ہوں گی، یہ افراط اور تفرید کے اوپر مبنی ہوں گی۔ اس کے اندر اباحیت کا رنگ ہوگا یا حرج اور تنگی کا رنگ ہوگا، اور یہ دونوں باتیں مزاج شریعت کے خلاف ہیں، مزاج شریعت کے مقصد اور منشا کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر جو نئے قسم کے مسائل پیدا ہوں، ان پر غور کرنے، ان کے بارے میں حکم شرعی کو جاننے اور مزاج شریعت سے ہم آہنگ رائے قائم کرنے کے لیے مقاصد، احکام اور مدارج کے اوپر گہری نظر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جو فقہی جزیات ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک خاص زمانے کے لیے ہوں، لیکن شریعت کے جو مقاصد اور مصالح ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت دائمی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بعض جزئی جو ہوتے ہیں نا، جزیات جو ہوتے ہیں فقہا جو پیش کرتے ہیں، وہ کسی زمانے کے ذات خاص ہوتے ہیں، پھر زمانہ بدل جاتا ہے تو ان کو حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی زمان کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، وہ مشہور جو کلیہ ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ فقہا اور مجتہدین نے ہمیشہ اپنی رائے قائم کرنے میں ان مقاصد کو پیش نظر رکھا ہے۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلہ میں اصول اور قواعد کیا ہیں، ان کی تدوین کے اوپر توجہ کم دی گئی ہے۔ جو احناف ہیں تو ان کے یہاں استحسان، اور جو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے علماء، یعنی علماء مالکی ہیں، تو ان کے یہاں مصالح مرسلہ، یہ اس قسم کے جو ابواب ہیں نا، تو ان کے ذیل کے اندر اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ تو اب جو زمانہ ہے نا، تو تیز رفتاری کے ساتھ نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، علماء نے اس کے اوپر پھر توجہ دی ہے، یعنی جس وقت زمانہ آگے چلا گیا اور نئے مسائل پیش آئیں، تو امام شاطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چاند اور بھی ہیں، علامہ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے باقاعدہ مقاصد شریعت کو اصول فقہ کے ایک باقاعدہ باب کے طور کے اوپر پیش کیا، اور اس کے قواعد ضوابط کچھ نہ کچھ انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ اب میں جو یہ چلو آپ کی جو بات تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مقاصد شریعت یہی 5 ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کہ جس میں دین کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہے، اور نسل کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے عقل کی حفاظت ہے۔ تو اب شریعت کے باقی جتنے بھی احکام ہیں نا، وہ ان کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ ان کے جو مدارج ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مقاصد شریعت کے مدارج کیا ہیں؟ ضرورت، حاجت اور تحسین۔ بس ہمیشہ کوئی قاعدہ اجتہاد کرتے وقت فقہا نے ہمیشہ اسی چیز کو، مقاصد شریعت کو اور ان کے مدارج کو سامنے رکھا ہے۔ لہذا موجودہ دور کے اندر بھی جو مسائل پیش آتے ہیں تو مفتی کو چاہیے
کہ وہ مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھے۔ اور فقہاء اسی کو کہتے ہیں کہ ایک باب کے اندر کئی اقوال ہیں، تو اب وہ دیکھے کہ اس زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس زمانے کی ضرورت کو کون پورا کر سکتا ہے، کون سا ایسا قول ہے جس کے اوپر میں فتویٰ دوں اور یہ ضرورت پوری ہو جائے سہولت کے ساتھ، امت مصطفیٰ حضور کی جو امت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، وہ تنگی کے اندر بھی نہ پڑے۔ اب آپ مجھ سے اگر ایمانداری سے پوچھتے ہیں نا، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میری کوشش بھی یہی تھی کہ میں مقاصد شریعت کے اوپر گفتگو کروں۔ جو اسلام کا نظام ہے، سیاسی جو اسلام کا نظام ہے، تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں۔ اسلام کا جو نظام ہے، یعنی دین بحیثیت نظام، دین بحیثیت نظام زندگی، میں اس کے اوپر گفتگو کروں۔ پھر آگے جو ذیلی گفتگو آتی ہے، اسلامی معیشت کیا ہوتی ہے، اسلام کا نظام عدل کیا ہوتا ہے، اسلامی سیاست کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اوپر میں گفتگو کروں۔ جمہوریت کے اوپر گفتگو کروں کہ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ کیا ہے، اسلام کس جمہوریت کی بات کرتا ہے، جو اسلامی سیاست ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، جو مغربی سیاست ہے اس کی بنیاد کن امور کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے باقی موجودہ دور کے اندر جو پیش آنے والے مسائل ہیں، انٹرنیشنل جو مسائل ہیں کہ مختلف ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں، اسلامی بینکنگ کے اصول کیا ہیں، اسی طریقے سے سفارتی اصول کیا ہیں، اسلام سفارتکاری کے باب کے اندر ہمیں کیا رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ آج کل اس زمانے کے اندر جو ہمارے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر بستے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہے؟ آیا ان کے لیے وہاں پر رہنا، وہاں پر مزدوری کرنا، ان کے قوانین کو فالو کرنا، اور وہاں پر جو اور معاملات ہیں، وہ کچھ حرام اشیاء ہیں ان کو وہ حلال کہتے ہیں، ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ لیز کے اوپر، اور وہاں پر سودی شکیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ اپنے مکانات خریدتے ہیں۔ تو آیا شریعت ان کے لیے اس باب کے اندر کیا رہنمائی کرتی ہے؟ پھر نئے انداز سے ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ دارالسلام کون سی جگہ ہے، دارالحرب کیا ہے، دارالکفر کیا ہے۔ ان کی جو تعریفات ہیں موجودہ دور کے اندر، جو نیا جغرافیہ ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ ہم دارالسلام کس کو کہیں گے، یعنی دارالاسلام کس کو کہیں گے نا، میری مراد یہ دارالاسلام کس کو کہیں گے، دارالکفر کس کو کہیں گے، دارالحرب کس کو کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں میں کرنا چاہتا تھا اور اب بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ساری جتنی بھی توجہ ہے نا، وہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی صلاحیتیں میری ہیں یا آپ کی ہیں، بس آپس میں ہی کھپ گئی ہیں۔ وہ بس سوالات یہی آتے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، 3 دیے، تو اب ایک مجلس کے اندر یہ ہوئی ہے یا نہیں، فلاں تو کہتے ہیں نہیں ہوئی، میں نے 2 طلاقیں دی، میں نے بیوی کو یہ کہا تھا، بس یہ باتیں ہی پوچھی جاتی ہیں۔ دوسری طرف آئیں تو سوائے جنگ جمل اور جنگ صفین اور حضرت علی کی، حضرت مولا مرتضیٰ کی، حضرت معاویہ سے جنگ، بس یہ سوالات ہیں۔ اور ایک طرف جائیں تو اہل بیت کے متعلق کچھ عجیب الخلقت قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کو میں کیا کہوں اب، کہ ان کی کچھ اپنی طرز فکر ہے، دوسرے لوگ ہیں ان کی اپنی طرز فکر ہے، اور پرواہ کسی کو نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ، بس اپنے مقاصد ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف تنظیمات کو فنڈنگ کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی جانے انجانے کے اندر، یعنی ان لوگوں کو دیکھیں نا حقیقت کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کو یزید سے بغض ہے، نہ ان کو حضرت امام حسین سے کوئی محبت ہے، اسی طریقے سے نہ ان کو یزید کے ساتھ کوئی نفرت ہے، اور نہ ہی ان کو حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی نفرت ہے۔ بس ان کے اپنے ایک مقاصد ہے، کچھ چیزیں انہوں نے منوانی ہوتی ہیں، ان کی اب جو اپنی حکومت ہے، تو اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ جانے اور انجانے کے اندر اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ مرکز ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو صحابہ پاک کو عزتیں ملی ہیں تو حضور کے در سے ملی ہیں، اہل بیت کو مقام ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو اپنا مرکز جو ذات مصطفیٰ ہے، کسی زمانے کے اندر ہماری اہل سنت کے جو اسٹیجز ہوتے تھے، تو ان کے اوپر فقط اور فقط حضور کی محبت کو اس انداز کے اندر بیان کیا جاتا تھا۔ لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ساری نہیں اٹھاتے تھے، ابھی 15 منٹ کی تقریر کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ ذات مصطفیٰ جو ہمارا مرکز تھا، ان کو ہم سب چھوڑ چکے ہیں، اور فرقہ وارانہ انداز کے اندر بس یا صحابہ پاک کے اوپر بیسیں اور یا اہل بیت مصطفیٰ کے اوپر بیسیں۔ تو ان معاملات کے اندر ظاہری سی بات ہے، پھر میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، تو لوگوں نے مجھے ان معاملات کے اندر الجھا دیے، اور کچھ لوگوں نے میری کمزوری سے بھی فائدہ اٹھایا۔ وہ علم نفسیات والے لکھتے ہیں نا کہ بندوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں نا کول، ٹھنڈے، وہ کسی بات کو محسوس نہیں کرتے، جو کچھ کہتے رہو پرواہ ہی نہیں کرتے،
اور دوسرے وہ ہوتے ہیں نا کہ جو سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں ہائپر سینسٹیو، وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں جلدی، اور میری بھی عادت اسی طرح ہی ہے، میں ہائپر سینسٹیو شخص ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ کوئی بندہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ بڑھا دے تو بہت خوش بھی ہو جاتا ہوں، اور کوئی تھوڑی سی بات اس طرح کر دے تو طبیعت خفا بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، بعض خاص لوگوں نے میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ چلو اس کو ان معاملات کے اندر الجھائے رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ شروع کے اندر تو آج سے مطلب 5-6 برس پہلے تو میں واقعی جو کچھ کہتے تھے پھر میں اسی کے اوپر گفتگو کرتا تھا گھنٹوں کے حساب سے، لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے اللہ پاک کا فضل اپنی سعادت کے اوپر میں نے قابو پا لیا ہے۔ تو اب یوں سمجھے کہ 80-85%، 85 بلکہ 90 تک، 90-95% تک الحمدللہ تعالیٰ میں اپنی سعادت کے اوپر قابو پا چکا ہوں۔ اب ایک آدھی بات ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں گفتگو، ورنہ میں ہر شخص کو اب اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ابھی اس طرح نا آپ نے جس طرح کہا ہے میں بھی اسی طرح ہی کہتا ہوں، اللہ پاک کچھ وسائل عطا کرے نا۔ ابھی ہمارے پاس اتنا زیادہ میڈیا کا اور ریکارڈنگ اور یہ کوئی اسٹوڈیو اور یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے دربار سے اور اپنے خزانے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نا، تو یہ انتظامات ہو جائیں نا، موجودہ دور کے جو سکلز ہیں، کچھ ٹیکنالوجی ہے، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ انتظام ہو جائے تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی موضوع میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا اپنی گفتگو کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور جنگ جمل، جنگ صفین، حدیث کرتاس، اسی طریقے سے مقام صحابہ، مقام اہل بیت اور جاگیر فدق، اور اس طریقے سے چند شیعہ سنی کے مابین جو مسائل ہیں اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو مسائل ہیں، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نئے انداز کے اندر، اس انداز کے اندر پیش کروں گا۔ میں جو میرا اپنا مطالعہ ہے، جو میری اپنی تحقیق ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کہ بات تو بالکل فطرت کے ہی خلاف ہے، اس طرح تو میں نہیں، لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہ بحثیں کم ہو جائیں گی، اور جو صاحب عقل لوگ ہیں اور صاحب نظر لوگ ہیں، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل کی روشنی عطا کی ہے، اور ان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ چنگاری دین کے لیے موجود ہے، محبت، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر ان معاملات کے اندر دیکھیں، پہلے کچھ اور بحثیں ہوتی تھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے، 20-25-30 سال پہلے، وہ آپ دیکھیں بحثیں خود بخود ہی دم توڑ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی یہ مسائل زیادہ اچھلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرقہ وارانہ انداز کے اندر صحابہ اہل بیت، یہ بھی بحثیں اٹھی ہوئی نا، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دم توڑ جائیں گے۔ آپ میری اس بات کو لکھ لیں اپنے پاس آج کی تاریخ میں، یہ بھی کل لوگوں کو شعور آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بڑی برکات ہے، میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں، سوشل میڈیا کی بڑی برکات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، وہ خود انہوں نے خارج کی، اور یہ اسی لیے میں ایک کتاب کے اندر آج سے چند دن پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا نا ایک کتاب کا، تو نام تو مجھے یاد نہیں، یہ کوئی اردو ڈائجسٹ ہی تھا، تو اس میں اس شخص نے بڑی سونی بات اچھی لکھی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے نا موجودہ دور کے اندر، جو سوشل میڈیا کی آپ کو سہولت میسر ہے نا، کہ آپ ایک ڈیوائس، موبائل آپ نے ہاتھ کے اندر پکڑو اور پوری دنیا سے آپ کنیکٹڈ ہے، اور دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو کہتے ہیں اگلے زمانے کے اندر بادشاہوں کو جو سہولیات میسر ہوتی تھی نا، وہ ایسے ایک موبائل کی وجہ سے ان سے زیادہ سہولیات آپ کو میسر ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس وجہ سے بڑے لوگوں نے خود اسلام کا مطالعہ کیا ہے، بہت سارے لوگ فرقہ وارانہ انداز کے اندر لوگوں کو لڑاتے تھے، دین کا مطالعہ لوگوں نے خود کیا، وہ سلجھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے، میری بھی یہی کوشش ہے، آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ باقی جو تنظیمات ہیں ان تک اگر وہ میری سنتے ہیں تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ چھوڑیں ان باتوں کو، آپس میں نہ جھگڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے نہ لگائیں، آپس میں کچھ اتفاق اتحاد کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک کرے تمہارے اکٹھا ہونے سے اللہ پاک کرے کہ دین کا کوئی کلمہ بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے اپنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام آگے چلا جائے، نہیں، مٹ جائے، اپنے آپ کو مٹا دیں، بس اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کریں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو۔ اور باقی چلو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، دوسرا سوال آپ کا پھر میں لے لوں گا۔ ابھی مقاصد شریعت جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ شروع میں جو میں نے گفتگو کی، وہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور میں ہر شخص کو اجازت دیتا ہوں بالکل وائرل کریں، کوئی کسی قسم کی نہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر جو گفتگو ہے وہی میری میڈیا کے اوپر، اور باقی سب سے وہی ہے، کوئی یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی الگ گفتگو ہوتی ہے وہاں پر کوئی الگ گفتگو نہیں، آپ وائرل کریں۔ دوسرا سوال انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دوسری نشست میں لوں گا۔ ابھی نیند بھی آئی ہوئی، آنکھیں یوں سمجھے کہ بس بند ہو رہی ہیں۔ باقی سارے آپ کے جو دوست احباب بہن بھائی ہیں سنتا رہتا ہوں میں، بس ان کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ سب کو آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام حیات ہے۔
یہ بات ظاہر ہے کہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورتوں اور صلاحیتوں سے جس قدر باخبر ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ علیم خبیر ہے۔ انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور انسان کا نفع کس چیز کے اندر ہے، نقصان کس چیز کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کے پاس علم